مکہ پاک کا ایک یہودی ہے، علامہ آلوسی نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے، سرکار سے بڑا بغض کرتا، بڑی نفرت کرتا، بڑی دشمنی اس نے پالی ہوئی تھی سرکار مدینہ علیہ السلام کے اپنے دل میں۔ جب کبھی گلی میں آواز لگتی، لو جی لو سونے محمد آ گئے ہیں، اس نے یہ تو سنا ہوا تھا کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کا دیدار کرتا ہے وہ بولو۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے دیکھ کے آپ لوگ بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ذرا محبت کا اظہار فرمایا کریں، جو ان کو دیکھتا ہے وہ بولو بولو وہ۔ چلے میں اینڈ میں آپ کا ذوق بھی پورا کرتا ہوں۔ اللہ اللہ میرے آقا حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گلی سے گزرتے، گلی میں میرے آقا آتے، آواز لگتی، لو جی لو سونے محمد آ گئے ہیں، سونے محمد آ گئے۔ وہ یہودی کرتا کیا، اس کا انداز کیا ہوتا، اس کا سٹائل کیا ہوتا، وہ اپنے سارے بچوں کو کمرے میں بند کر دیتا، آگے سے کنڈی لگا لیتا، جب میرے آقا چلے جاتے، میرے آقا گزر جاتے، پھر کنڈی کھول کے بچوں کو باہر نکالتا۔ وقت گزرتا گیا، خدا کا کرنا وہ یہودی اندھا ہو گیا، آنکھوں کی نظر چلی گئی، بینائی ختم ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گیا، بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا، کوئی اس کا علاج نہ کر سکا، سب نے لا علاج قرار دے دیا، سب نے یہ کہہ دیا، او یہودی تو تیری آنکھیں واپس نہیں آ سکتی ہیں، تیری بینائی واپس نہیں آ سکتی ہے۔ وہ اندھا تھا، بینائی ختم تھی۔ ایک دن گلی میں آواز لگی، لو جی لو سونے محمد آ گئے ہیں۔ اس کی نوجوان بیٹی ہے، اس کی نوجوان لڑکی ہے، اس کے کانوں میں آواز پڑی، لو جی لو سونے محمد آ گئے ہیں، مسلمانوں کے نبی آ گئے ہیں۔ اس کی بیٹی نے سوچا، آگے تو جب سرکار آتے ابا منع کر دیا کرتا تھا، کمرے میں بند کر دیا کرتا تھا، کسی نے نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا، جو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کی نوجوان بیٹی ہے، نوجوان لڑکی ہے، اس نے کہا آج تو ابا اندھا ہے، آج تو ابا جی کی بینائی نہیں ہے، آج ابا جی کو کیا پتا میں کیا کر رہی ہوں۔ اس کی نوجوان لڑکی ابا جی کمرے میں ہے، چھت پہ چڑھی، چھت پہ چڑھ کے چہرہ بددعا کو دیکھا، میرے مصطفیٰ کے بددعا کے مکھڑے پہ جب نگاہ ڈالی، بے ساختہ بول اٹھی، بے ساختہ پکارنے لگ گئی، کیونکہ اس کو تو کہا گیا تھا معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں، معاذ اللہ وہ ایسے ایسے ہیں۔ اس کی بیٹی چھت پہ چڑھ کے بددعا کے مکھڑے کو دیکھا، بے ساختہ بول اٹھی، کہنے لگی اتنا سونا چہرہ جادوگروں کا نہیں ہوتا، اللہ کا سونا محبوب لگتا ہے۔ جب میرے آقا گزر گئے، اس نے میرے آقا کے قدمین شریفین پہ نظریں ٹکائی ہوئی تھی، جہاں میرے آقا قدم رکھ کے چل رہے تھے، اس نے اس جگہ کو ذہن میں رکھ لیا۔ جب میرے آقا گزر گئے، چھت سے نیچے اتری، باہر گلی میں گئی، جہاں میرے آقا نے نالین رکھی تھی، قدم مبارک رکھا تھا، وہاں سے مٹی اٹھائی، دوپٹے کے پلو میں باندھی، لے کے گائرہ گھر آ گئی، آ کے والد سے کہنے لگی، ابا جی آپ بھی بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گئے ہیں، حکیموں کے پاس گئے ہیں، کوئی آپ کا علاج نہ کر سکا۔ ابا جی آج میں ایسے ڈاکٹر سے دوائی لے کے آئی ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں لگاؤں گی، آپ کی نظر واپس آ جائے گی۔ باپ کہنے لگا، بیٹی یہ تو بتانا کس ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، کس حکیم سے دوائی لے کے آئی ہے؟ بیٹی کہنے لگی، ابا جی آپ کا مقصد ہے نظر واپس آ جائے، آپ کو کیا لگے ڈاکٹر کون ہے، آپ کو کیا لگے طبیب کون ہے؟ کہا بیٹی جلدی کر دوائی لگا۔ بیٹی نے سلائیوں کے ساتھ میرے آقا کے نالین کی وہ مٹی لگائی، باپ کی ایک آنکھ میں پھیری، نظر واپس آ گئی، دوسری میں پھیری، نظر واپس آ گئی۔ بعد میں باپ کہتا ہے، بیٹی یہ تو بتانا ڈاکٹر کون سا ہے، حکیم کون سا ہے، اب تو بتا دے، اب تو میری بینائی بھی واپس آ گئی ہے۔ بیٹی کہنے لگی، ابا جی جس محمد سے آپ بڑی نفرت کرتے ہیں، بڑا بغض کرتے ہیں، اسی نبی کے قدموں کی خاک تھی جسے میں نے آپ کی آنکھوں کا سرما بنا دیا ہے۔ بغض والا تو تھا ہی، یہودی تو یہودی تھا، بغض تھا، اس سے سینے میں کینہ تو تھا ہی۔ اس نے کہا اچھا ان کے قدموں کی مٹی لائی ہے، اگر ان کے قدموں کی وجہ سے مجھے نظر ملی ہے
ایسی نظر کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ اٹھا، وہ سلائیاں لیں، آگ میں رکھیں، گرم کی، لال جب ہو گئی آنکھ میں پھیرنے لگا، آنکھ کے ساتھ لگی تو لال سلاخ ٹھنڈی ہو گئی۔ آتے ہوئے غیبی سے آواز آئی، وہ بدبخت کیا کر رہا ہے؟ وہ یہودی بدبخت کیا کر رہا ہے؟ اور یہ تو دنیا کی آگ ہے، تیری آنکھوں میں میرے نبی کے نالین سے لگنے والی مٹی چلی گئی ہے، خاک چلی گئی ہے، اور یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر اب یہاں پہ جہنم کی آگ بھی آ جائے تو تیری آنکھوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔